सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। चीन के वजीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा विजिट कर रहे हैं। इस विजिट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 11 साल बाद ये किसी भी चाइनीज़ वजीर आज़म का पहला विजिट पाकिस्तान का होगा। और अपने नाजरीन की मालूमात के लिए हम ये बताएं कि 2015 में जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो उसी दौरान पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत करने वाले तारीखी CPEC माहदे पर भी दस्तखत किए गए थे, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। CPEC मनसूबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हम सभी जानते हैं ये इंतहाई अहम है, जबकि गवादर बंदरगाह की मजीद तरक्की भी CPEC का अहम हिस्सा है। CPEC बलूचिस्तान के लिए भी बड़ा अहम है, क्योंकि इससे सूबे में तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। लेकिन खुद को पाकिस्तान का खैर खा कहने वाले अमरीका CPEC पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नज़र आता है। गवादर पोर्ट पर भी अमरीका को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये जो दौरा है, ये जो विज़िट है चाइनीज़ प्रीमियर का, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और रिजर्वेशंस क्यों हैं वाशिंगटन को इस पर लेकर, जो सारे मामला हैं, या वाशिंगटन के इस पे क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं गवादर को स्पेशली लेते हुए, इस सारी सूरत हाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, हमाद रुहेला हमारे साथ हैं, और चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आपका स्पेशली शुक्रिया। आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब। एक तो सबसे पहले वही मेरा सवाल सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं, और दूसरा ये जो US के हम देख रहे हैं कि इस पे कुछ रिजर्वेशंस हैं, उसकी रीज़न आप क्या समझते हैं ख़ास तौर पे? ये आमना, आपके दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जिस तरह भी आपने बताया 2015 में CPEC का जो है ना वो इनिशिएट होता है, और ये तय होता है कि 2030 में मुकम्मल हो जाएगा। और ये आप देख लें, ये 1 ट्रिलियन का वो जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है उसका हम हिस्सा है, जिसमें $62 बिलियन जो है ना उन्होंने खर्च करने हैं। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान ने जब से 2015 के बाद 2 साल काम इस पर बड़ा अच्छा हुआ, उसके बाद 2018 की जब PTI की गवर्नमेंट आती है तो अमेरिकन इंटरफेरेंस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, और यही कहा जा रहा है कि जी बहुत शदीद दबाव रहा PTI की गवर्नमेंट पे कि जी इसको स्लो डाउन किया जाए, और वो वाक़तन स्लो डाउन हो गया। ये थोड़ा सा पहले इसको फिर एक्सलेट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है कि अब तक नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि अब ये तय किया गया कि जी आएँ, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होके आए, पिछले साल गए थे होके आए वहाँ से बीजिंग से, लेकिन कहा जाता है बात नहीं बनी। अब कुछ चीज़ें कहते हैं कि जी बैकग्राउंड में तय हुए हैं, जिनकी बुनियाद पे मामला आगे चलेगा। देखिए, हम ना दोनों मुल्कों के स्टेक्स बड़े हाई हैं। 51 में आपने देखा हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हुए थे, पाकिस्तान ने सबसे पहले उनको तस्लीम किया था चाइना को। फिर आपने देखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ, अगरचे तजारत का पड़ला उनके हक़ में है। अब उस लिहाज से देखा जाए तो ऑल वेदर फ्रेंड हैं हमारे हम दोनों, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं हम। अब सवाल ये है कि जी कि मसला क्या है कि पाकिस्तान ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि ये हमारा 2% GDP ग्रोथ हो जाएगा। हम ना बहुत बड़ी बात थी CPEC प्रोजेक्ट से 2% GDP ग्रोथ, जो हम फंसे हुए 2.3% पे आज भी फंसे हुए हैं। और ये कहा जा रहा था कि 10 से 15 बिलियन डॉलर इजाफी हमारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन आपने देखा बीच में फिर क्या हुआ, इंडिया इसके अलावा सिक्योरिटी इशूज़ भी बीच में आए, और आपने देखा कि चाइनीज़ लोगों की जिस तरह हलाकत हुई, फिर उन्होंने सिक्योरिटीज़ मांगी, एक डिवीज़न खड़ा किया गया। अब तक ये कहा जा रहा है कि यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि जी अब ऐसा नहीं हुआ तो होपफुली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैसे अपने तौर पर भी चाइना जो है ना अफ़गानिस्तान से उसने टेकअप किया हुआ, क्योंकि दहशतगर्दी वहाँ से होती है। अब सवाल ये है कि जी आगे चल के क्या होगा। देखें, 3 बड़े इशूज़ हैं जो उनकी साइड से हैं, 2 बड़े हमारी इशूज़ हैं। उनकी साइड से तो 2 बड़े हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी हमारी चाइनीज़ कंपनियों का $1.8 बिलियन जो है ना अनपेड बिल्स हैं पावर कंपनियों के, वो दिया जाए। एक सिक्योरिटी का इशू है, प्लस उनका बार बार ये कहना है कि जी जो आप हमसे तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं कि जी 23 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे, वो इतनी जल्दी से नहीं होने के। पाकिस्तान उनको कहता है कि जी अब तक तो 2 लाख एग्जैक्टली 36,000 जॉब क्रिएट हुए हैं, 2023 तक मज़ीद क्रिएट नहीं हुए। तो हमारे लोग तो इसलिए हमने शुरू किया था कि ये प्रोजेक्ट होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, हमारी GDP ग्रोथ होगी। अब मसला ये जो स्पेशल 9 इंडस्ट्रियल जोन हम ना बनने थे ना, इसमें
چائنا نے بہت انویسٹمنٹ بھی کرنی تھی, ان کے لوگوں نے بھی آنا تھا. اس میں اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. 2 پروجیکٹ ہیں, ایک علامہ اقبال سٹی اور دوسرا رشاکئی جو ہے زون, وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کام اب تیزی سے شروع ہوگا اور چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. اب مسئلہ پاکستان کے لیے زیادہ یہ ہے کہ پہلے ہی 30 بلین کا تو ہمارا نارمل ان کا لون ہے, اور آمنا یہ اگر ہم اماؤنٹ بھی شامل کر رہے ہیں, جو ظاہر ہے یہ مفت میں نہیں, یہ جو $62 بلین خرچ کر رہے ہیں, تو ایگزیکٹلی پچھلے سال 2023 تک $68.90 بلین کا ہمارا لون ہو چکا ہے چائنا کی طرف. ہم نے پے کرنا ہے ان کو $68.9 بلین. تو ہمارے لیے اس لحاظ سے مشکلات ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ پروجیکٹ آگے چلے گا, ہماری معیشت کو ترقی ملے گی, وہ نہیں ملے. اب جو کہا جا رہا ہے کہ جی چیزیں طے ہوئی ہیں کہ جی یہ تو اسپیشل انٹرسٹ زون بھی بنیں گے, اس میں تیزی آئے گی, سیکورٹی کے ایشوز طے ہو جائیں گے اور معاملہ آگے کی طرف جائے گا, ہماری اکانومی کی کنڈیشن بہتر ہوگی. تاریخی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جانب سے کچھ ایسے معاملات ہیں؟ دیکھیں جی یہ آمنا دیکھیں کچھ ہماری طرف سے کچھ ان کی طرف سے. ہماری طرف سے اس حد تک ہے کہ دوسرا سوال کا جواب بھی بیچ میں آ جائے کہ یہ 2018 کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکن بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں, اور واقعتاً انہوں نے اس کام کو رکوایا. 60-70% کام رکا, 80% تک کام رک گیا تھا. دوسرا رکا ہماری سیکورٹی کی وجہ سے, جب چائنیز نے کہا کہ جی ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, بہت مارے. آپ نے دیکھا پچھلے سال 23 چائنیز جب مارے گئے تھے تو اس کے بعد صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی. اب یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں, بڑی حد تک ان کو یقین دہانی. اصل مسئلہ ہمنا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہینڈل نہیں ہو رہی. یہ سارا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ SIFC کے ذریعے اب طے ہو رہا ہے. اب ان کو یقین دہانی بڑی اسٹرانگ وہاں سے کی گئی ہیں, اور دوسری طرف ہم ان سے جو کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیشل انڈسٹریل زون بنائیں. اور ایک ایلیمنٹ جو دوسرا سوال آپ کا تھا ہمنا, یہ جس انداز سے امریکن کا دباؤ آ رہا ہے, ایک تو دباؤ ہے بڑا واضح طور پہ جو اوپنلی نظر آتا ہے کہ CPEC سے آپ ہٹ جائیں, چائنا کے ساتھ تعلقات آپ اتنی حد تک نہ لے کے جائیں, آپ ہمارے ساتھ تعلقات بنائیں, ہندوستان کے ساتھ بنائیں, ہمارے بلاک میں شامل ہو. پاکستان نہیں کر رہا ہے. چائنیز بڑا ایکٹیولی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گوادر پورٹ ہمیں چاہیے, نیول بیس بنائیں گے. امریکن کہتے ہیں نہیں دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ گوادر پورٹ بھی ان سے لے ہمیں دیں, یا ہم جن کو ریکمینڈ کریں تو وہ دیں. کہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان برے طریقے سے پھنس گیا. آخری بات آمنا, پاکستان از ٹرائنگ ٹو بیلنس اٹس ریلیشن ود چائنا اینڈ امریکہ, جو اب تک نہیں ہو پا رہے, جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری مشکلات ہیں. جی اچھا شاہ صاحب, ایک تو واشنگٹن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اس کا اپنا ایک رول ہے, اکنامک پارٹنر ہے پاکستان کا. ہم نے دیکھا کہ کافی معاملات میں پاکستان کو اس کی مدد درکار ہوتی ہے. دوسری جانب یہی اگین پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, پاکستان اپنی ٹائز کو کیسے مینٹین کرے, دونوں جو ہمارے پارٹنرز ہیں وہ چاہے US ہو یا پھر چائنا ہو, اور اس ٹور کو کس طرح, اس وزٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو اپ کمنگ ہے, اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے بڑی؟ دیکھیں میرے خیال میں چائنیز کے لیے یہ پروجیکٹ ڈو اینڈ ڈائی پروجیکٹ ہے, اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ ٹریلینز آف ڈالرز کی اگر انہوں نے کی ہے, اور اتنے عرصے کے اندر وہ یہاں تک لے کے آئے, گوادر پورٹ ہو یا دوسرا BRI کے جو لنک پروجیکٹس ہو, میرے خیال میں ہر صورت میں وہ چاہیں گے کہ یہ چیزیں جو ہوں. اور جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے گارنٹی دی ہے, میرے خیال میں چائنیز اب کافی حد تک جو ہے وہ مطمئن ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ ہوگا, اور پاکستان جو ہے کمیٹڈ ہے. کیونکہ جب تک SIFC کے پلیٹ فارم کے انڈر فوج کی جانب سے کمٹمنٹ نہیں آئی تھی, میرے خیال میں پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر چائنیز گورنمنٹ کی اتنی ٹرسٹ بھی نہیں تھا. دوسرا, امریکہ کی مثال اس ساز جیسی ہے, وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, اور میرے خیال سے اس بار بھی وہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ امریکنز ایک پراکسی وار دوبارہ لڑ رہے ہیں. ہمیں بڑا اوپنلی اب ڈسکس کرنا چاہیے. دیکھیں جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے وہ صرف آپ اس کو ان آئسولیشن نہ دیکھیں. جس طریقے سے ISK کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر, اور وہ باقی دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ چائنیز انٹرسٹ کو ہٹ کر رہی ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر BLA ہے, BLA لنکڈ ہے TIP کے ساتھ, ETIM کے ساتھ, اور ایون آپ TTP کو اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک نیکسس بن چکا ہے, اور اس سے دوسری آپشن بھی نہیں ہے. میرے خیال میں بڑا اوپنلی امریکن تھنک ٹینکس بھی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ US نے, امریکہ نے مبینہ طور پر ISK کے جو فائٹرز ہیں ان کو باقاعدہ اپنے جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز کے لیے سے لا کر اس ریجن کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ انسٹال کیا ہے. ریزن آبویسلی یہی ہے کہ وہ اس جگہ پہ اپنا فٹ رکھنا چاہتے ہیں, اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے 2-3 مقاصد ہیں.
ایک طرف وہ افغانستان کو چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ سینٹرل ایشیا ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ طالبان کو بھی ایک لحاظ سے کسی نہ کسی طرح نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ISK کی موجودگی کی وجہ سے۔ دوسرا دیکھیں پاکستان کا جو ریجن ہے اس کو وہ ریٹائل رکھنا بھی میرے خیال میں امریکن کے مفاد میں ہے، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ چائنیز انٹرسٹ کو CPEC کو یا اس کی اکنامک انویسٹمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کو پریشرائز بھی رکھ رہے ہیں۔ تیسرا جو بڑا عام نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اکنامکلی سٹرانگ ہو اور اس کے بلاک اور اس کے انفلوئنس سے نکلے، لہذا وہ IMF کے تھرو بھی ایک جو ہے وہ پریشر پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور ایسی چیزیں جو کہ شاید پاکستان اکنامکلی اسٹیبلائزیشن کی طرف جائے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ میرے خیال میں ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر ہمارے پالیسی میکرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وے آؤٹ کیا ہے، کیا وہ واقعی اوپنلی چائنیز بلاک کے اندر جائیں یا وہ امریکنز کو بھی خوش کرتے رہیں۔ جہاں تک اب چائنا کا تعلق ہے میرے خیال میں اس کو بھی مس ٹرسٹ ہے، جس طریقے سے پاکستان کے اندر اکانومی کے حالات ہیں، جس طریقے سے کرپشن کے حالات ہیں، جس طرح ہمارے ہاں اشرافیہ جو ہے وہ پیسوں کی بندر بانٹ کر، خاص طور پر حکومتی جو پارٹیاں ہیں ان کی جو مس اپروپریشن ہے وہ ان کے لیے بڑا کنسرن ہے۔ دیکھیں ایک اور فیکٹر، آپ ظاہری بات ہے کہ امریکہ اس لیے بھی جو ہے وہ اس ایریا کے اندر پاکستان کے اور چائنیز کے انٹرسٹ کو وہ سبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ انڈین اور اسرائیلی نیکسس جو ہے اس کے اوپر بھی امریکن لابی کی کافی انٹرسٹ ہے اور کافی انفلوئنس ہے، اور وہ انڈائریکٹلی پاکستان کو اس لحاظ سے بھی پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو یہ ملٹیپل جو فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں امریکن پالیسی کو، لیکن ایک بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چائنیز انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے، چائنیز اسٹرانگ ہو، اور چائنیز کا جو اگلا پلان ہے دیکھیں وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، اور ان کا یہ پلان بھی ہے کہ وہ اس CPEC کو افغانستان کے ساتھ لنک کر کے سینٹرل ایشیا تک جائے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک امریکنز کے لیے چیلنج ہے۔ پاکستان کا کوئی ساری صورتحال میں ان کچھ ماضی کے کچھ اگر ہم ایئرز اٹھا کر دیکھیں، ٹلٹ کس سائڈ پہ نظر آ رہا ہے پاکستان کو؟ جی دیکھیں ٹلٹ نہیں، پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ چائنیز سائڈ پہ اس لیے جائے گا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو ڈچ کیا ہے۔ دیکھیں جب وار آن ٹیرر میں پاکستان لڑتا رہا تو سوائے اس کے کہ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر کو یوز کیا گیا، ہمارے راستے کو یوز کیا گیا، ہماری ایئر سپیس کو یوز کیا گیا، اور ہمیں دیا کیا گیا سوائے آپ روڈ کنسٹرکشن کے علاوہ کوئی بڑی چیزیں امریکہ نے ہمیں نہیں دی۔ پھر ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ افغان وار اور یہ جو وار آن ٹیرر ہوگی اس کے بعد ہم ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز بنائیں گے اور یہاں پہ ایک بڑا صنعتی انقلاب آئے گا۔ آج تک وہ ROZs نہ بن سکے۔ اس کے بعد آپ کی ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے، آپ کے اس خطے کو ریڈیکلائز کرنے میں اور ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز پیدا کرنے میں امریکنز کا خود بڑا ہاتھ ہے، لیکن ڈی ریڈیکلائزیشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کچھ نہ کیا، بلکہ ایک لحاظ سے ہم دیکھا تو ہمارا جو کریم طبقہ تھا، ایجوکیٹڈ طبقہ تھا، اس کا برین ڈرین کروایا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کے پالیسی میکرز کو بڑا ریئلسٹکلی سوچنا ہوگا کہ جو غلطیاں وہ پہلے کر چکے ہیں ان کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے۔ اب چاہے امریکنز دھمکی دیتے ہیں یا وہ کسی طریقے سے ایکشن کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو اپنے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، اور میرے خیال میں جو قریب ترین ہمارا اس وقت انویسٹر ہے وہ چائنا ہے، اور چائنیز کے ساتھ ہماری ٹرمز کنڈیشن بڑی اوپن ہونی چاہیے۔ امریکنز کو بھی ایک بڑا کلیئر میسج دینا چاہیے۔ حماد، لیکن ایک سائڈ کلیئرلی چوز کرنا یہ بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے۔ اب ہم ایک سائڈ پہ اگر اپنے ہمسائے ملک کو دیکھیں، انڈیا، وہ امریکہ کے حریف رشیا کے ساتھ اپنی ٹائز کو مینٹین کرنے میں بڑا ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بڑی اچھے طریقے سے مینٹین کرتا رہا ہے۔ پاکستان کس طرح سے مینٹین کر سکتا ہے، اور پاکستان ابھی جو ساری سچویشن میں کتنا بڑا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ ٹیسٹ ہے یا امتحان ہے اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اور کیسے کرے گا؟ دیکھیے پاکستان کا ٹیسٹ تو جب 1947 سے شروع ہوا ہے، اور اس ٹیسٹ کے اندر ہمیں اندرونی مسائل زیادہ سامنے آتے رہے ہیں۔ ہمارے اس وقت بھی ہمارے اندرونی معاشی مسائل ہمارے لیے زیادہ بڑے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ اس وقت شاید یہ نہ ہو کہ کوئی اور ملک اس میٹنگ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا ری ایکشن دے گا۔ میرے نزدیک اس لیے ہمارے اندرونی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارے زمینی حقائق اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس میٹنگ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس میٹنگ سے جو پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں یہاں، اس سے پاکستان کیا اچیو کر سکتا ہے اور ہمارے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ 11 سال کے بعد آج ہی صحیح لیکن آخرکار انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، اور 2015 میں بھی آخری دورہ بہت کامیاب رہا تھا۔ امید کرنی چاہیے کہ اس بار بھی دورہ اچھا گزرے، خوش اسلوبی سے سر انجام پائے۔ اگر ماضی کو ہم دیکھیں تو ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہوں یا دہشت گرد تنظیمیں ہوں، وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ وہ اپنا سیاسی وزن دکھا سکیں، کہ ایسے حالات پیدا کیے جا سکیں کہ پاکستان کو امبیرسمنٹ کا سامنا انٹرنیشنلی کیا جانا چاہیے۔ اور امید کرتے ہیں کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے سیاسی اور حریف جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ان کو ویلکم کریں گے اور اپنی ڈرٹی لانڈری مہمانوں کے سامنے نہیں کھولیں گے۔
اگر ہم پچھلی مثال دیکھیں جب چائنیز آئے تھے تو یہ ایک اچھی مثال بھی ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جب چائنیز ڈیلیگیشن آیا تھا تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور حکومت تمام لوگ اکٹھے ہو کر ان کو ویلکم کیا تھا اور ان کے سامنے اپنے اندرونی مسائل کو, اپنی اندرونی دراڑوں کو واضح نہیں کیا تھا. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہو. اس بار جو کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں بات کی جائے گی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکٹرز کے اوپر بات کی جائے گی. کہا جا رہا ہے کہ ماڈرن ایگریکلچر پہ بات کی جائے گی, انفراسٹرکچر پہ بات کی جائے گی. یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ تینوں سیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی ہم خاطر خواہ کامیابی حاصل کر پائیں تو نہ صرف ہمارا نوجوان بلکہ ہمارا ملک بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں اکنامک اویئرنیس کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی. ہمارے ہاں سیاسی شعور بانٹ دیا گیا ہے, جھنڈے پکڑا دیے گئے ہیں, نعرے پکڑا دیے گئے ہیں, لیکن پولیٹیکل اکنامک اویئرنیس کے اوپر بات نہیں کی گئی, جبکہ پوری دنیا اس بات پر ایک پیج پر آ چکی ہے کہ اگر کوئی پاور ہے تو وہ اکنامک پاور ہی ہے, اور جب تک آپ کے پاس اکنامک پاور نہیں ہوگی آپ کی آواز میں, آپ کی بات میں وزن نہیں آ سکتا. تو یہ تینوں سیکٹرز میں بہت پوٹینشیل ہے. میری ایک پریشانی ہے, ایک کنسرن ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرا کنسرن یہ ہے کہ اس ایشو پہ, اس میٹنگ پہ کے دوران جب انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ بات کی جائے گی تو ہماری انفارمیشن منسٹر شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ کو نہ کہہ دیا جائے کہ کہیں آپ ہمارا روڈ میپ پاکستان کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا چائنیز کو سمجھائیے, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے وی پی این کے بارے میں ہمیں سمجھایا تھا, عام آدمی کیا ایکسپرٹ بھی شاید ان کے آئی کیو لیول تک نہیں پہنچ پائے اور سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور ہمیں انہی کو کہنا ہے تو خدارا ان کو پہلے بتا دیجیے گا تاکہ وہ تیاری کر لیں. اس طرح مت کیجیے گا جیسے الیکشن کے دوران میں ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ کیا اور ان کو نامینیشن فائل کرنے والے دن پتا چلا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشنز لڑ رہی ہیں. وہ تو بھلا ہو ہماری یہ ڈائنیسٹیکل پالیٹکس کا کہ وہ جیت گئی اور ہمیں ان کی قیادت نصیب ہو گئی ہے. تو ایک تو میرا یہ کنسرن ہے. دوسرا, اگر ہم واپس اس بات پر آئیں, اپنے زمینی حقائق پر واپس آئیں, تو یہ جو بات کی جا رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ماڈرنائزنگ ایگریکلچر یا ماڈرنائزنگ اینی ادر سیکٹر, اس میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. جس کو اکتوبر تک بند, جی ساری ڈسٹرپشن وہ کہا جا رہا ہے کلیئرلی کہ اکتوبر تک رہیں گے. جی حماد, ایک چیز ہے آمنہ, دیکھیں اس میں ضروری ایلیمنٹ اس میں یہ ہے جو ابھی آپ نے زمینی حقائق کی بات کی ہے نا, پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں چائنا کی طرف دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس بلاک میں چلے جائیں, لیکن زمینی حقائق میں حماد اور آمنہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ 45% ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کی اور یورپین یونین کی, تو ہمارے تو گلے پہ ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو ہلنے نہیں دیں گے, ہمارے پاس آپشن بہت کم ہے کہ ہم بیچ کا راستہ ڈھونڈ پائیں. جی چلیں, آپ کا پوائنٹ اس حوالے سے آ چکے ہیں. حماد, آپ کی اجازت سے میں آگے بالکل دلائے نہ صرف انہوں نے ہمارے, میں آخری بات کر کوئکلی, میں آخری اگر ایک جملہ بولوں, انہوں نے صرف ہمارے گلے پہ انگوٹھا نہیں رکھا ہوا, ہم نے خود بھی اپنے گلے پہ انگوٹھا رکھا ہوا ہے. جب جہاں دو ہاتھی لڑتے ہیں تو اس کے نیچے گھاس جو ہے مستی جاتی ہے. جب وہی دو ہاتھی کھلتے ہیں اپنے تب بھی گھاس ہی مستی جاتی ہے. ہماری عوام, ہمارا نوجوان طبقہ وہ گھاس ہے جو ہر حال میں ہار رہا ہوتا ہے. ایک طرف ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ہمیں سیاسی شعور بیچ رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے طاقتور حلقے جب آتے ہیں ہمارے پاس طاقت میں تو وہ اختلاف رائے کو اس طریقے سے ختم کرتے ہیں کہ روزگار کے مواقع بھی ختم ہو جائیں. تو ہار جیتنے والے کا تو پتہ نہیں, لیکن ہارتی ہماری عوام ہے. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, چائنیز ڈیلیگیشن جو ابھی ہم نے دیکھا تھا پریویسلی جو آیا تھا, ان کے کچھ کنسرنس تھے جس میں سیکیورٹی, انسٹیبلٹی پولیٹیکل جو ہم دیکھ رہے تھے وہ کنسرنس. آپ سمجھتے ہیں کہ اب انوائرمنٹ اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ جو اپ کمنگ جو وزٹ ہوگا اس پہ پاکستان ایک تو مطمئن کر پائے گا, دوسرا اگین یو ایس کے اس میں جو انٹرسٹ ہیں اکنامک اینڈ جیو پولیٹیکل وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی گوادر میں, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس کا بہت غور طلب جو ہے میرے خیال میں ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنیز آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان آئے, اور ظاہر ہے آرمی چیف جب آتے ہیں تو ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ملٹری وائز ہوتا ہے, وہ اسٹریٹجک ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے جو چائنا کے ڈیفنس ریلیٹڈ کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے سی پیک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اگر ایک طرف چائنا کو نارتھ کوریا جو ہے وہ شیلٹر پرووائڈ کر رہا ہے, ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنا ہے, تو دوسری جانب پاکستان فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. ہارٹ لینڈ ایشیا سے فورسز رم لینڈ ایشیا پہ آنے کے لیے تاریخ میں ہمیشہ ان کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے جہاں وہ بغیر خون بہائے, بغیر کوئی عملی جنگ لڑے جو ہے وہ یہاں داخل ہوئے ہیں, اور پاکستان ان کو ایکسیس دے رہے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ساتھ ہی امریکن انویسٹمنٹ جو ہے
वो एक भारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। और जिस दिन से पाकिस्तान की तख्लीक हुई उसमें बहुत सारे हमारे सियासतदान, हमारी अशराफिया और हमारे कारोबारी हजरात और इसी तरीके से हमारे जो अहम जो मेरे ख्याल में रियासती अमूर हैं, वो अमेरिका के साथ उनका इंटरेस्ट जो था वो एक ओवरलैप कर रहा था। अब जब हमने देखा कि अगर आप पीछे चले जाएं तो अमेरिका एक वक्त में वो भी वक्त आया जब उसने पाकिस्तान की एड वगैरह जो है वो बिल्कुल बंद कर दी और उसके बाद बिल्कुल हमें जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दिया और वो गालिबन स्मिंगटन जो तरमीम थी वो थी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान शुरू हो गया और अफगानिस्तान में रूस आ गया, पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है डेवलप हो गया और अमेरिका जो है एक दफ़ा फिर हम पर मेहरबान हो गया। फिर जब उन्होंने प्रेसलर तरमीम के ज़रिए हमारे जो F-16 थे उनके ऊपर भी कदगन लगा दी और दीगर हमारी जो मिलिट्री एड थी वो बंद कर दी, यानी कि ये नरम गरम रिलेशनशिप चलता रहा। अब अमेरिका जो है उसने एक दफ़ा खुल के, जैसे राजी साहब ने बात की है बड़ी अच्छी कही है, एक दफ़ा अमेरिका खुल के जो है वो सामने आया है और वो अब ये कह रहे हैं कि आर यू विद अस और नॉट। वही बात जो कि एक ज़माने में रिचर्ड आर्मिटेज से पूछी गई थी, उसने कहा था आर यू विद अस और नॉट, अदरवाइज वी विल सेंड यू टू स्टोन एज। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको आज अमेरिका सोच रहा है, लेकिन अमेरिका अब पॉइंट और जो पोजीशन ऑफ वीकनेस पे बात कर रहा है। अब वो दुनिया में वाहिद सुपर पावर नहीं है, दुनिया इस टाइम पे जो मल्टीपोलर हो चुकी है, बाइपोलर भी नहीं हो चुकी है। इसलिए दुनिया में ताकत का तवाज़न शिफ्ट हो रहा है और पाकिस्तान उसके अंदर वो ताकत के तवाज़न में वो सतून है जिसकी बुनियाद के ऊपर दोनों तरफ जो है वो पलड़े जो है वो लगे हुए हैं। एक तरफ लुक ईस्ट पॉलिसी है तो एक तरफ लुक वेस्ट पॉलिसी है। वो जो शख्सियात पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट को वॉच करती हैं वो बड़ी कोशिश कर रही है कि इसको बैलेंस ऑफ पावर किया जाए, जबकि चाइना ये कह रहा है कि आप बता दें कि अमेरिका ने आपके साथ क्या सलूक किया। आज आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने में अमेरिका का किरदार, आज आपको जो है वो फाइनेंशियली वीक करने में अमेरिका का किरदार। बलोचिस्तान में और केपी के अंदर अब तो खुल के सारा एडम का इंटरव्यू मौजूद है पॉडकास्ट में, जिसमें वो कहती है कि हम तो बाकायदा इंसर्जेंट्स को जो है वो हेल्प कर रहे हैं और डिनाइल जो है ना लैंगले की जानिब से आया है ना वॉशिंगटन की जानिब से। अब देखने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर भी जिस तरीके से बताया गया शिराजी साहब की जानिब से, देखिए मैं सिर्फ इतना सा जानता हूं कि पाकिस्तान ने स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन जो 27 बटालियन के ऊपर मुहित है, एक बहुत बड़ी तादाद है, ये एक समझें एक तकरीबन कोर के बराबर जो हमने एक उनको सिक्योरिटी फराहम की है, उनके इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। लेकिन जब अब्दुल रज़ाक दाऊद जैसे लोग आते हैं और वो दरमियान में बिल्कुल CPEC को स्टॉप कर देते हैं, तो मासवाए अफवाज पाकिस्तान के कौन है जो इस टाइम पे उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। चलिए अब्दुल्ला साहब का दौरा बड़ा जरूरी था। और I'll interrupt you, मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आप आके कंटिन्यू कीजिएगा। वेलकम बैक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब क्विकली ज़रा अपना टेक इस पे दे दें, फिर हम आगे बढ़ें। जी बस मैं यही कह रहा था कि वो खैर क्योंकि वो रब्त सारा टूट जाता है उसका फिर फायदा नहीं रहता, लेकिन बहरहाल चीन के हवाले से पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, एक शिफ्ट आ रही है। चीन को भी समझना चाहिए कि जो मुआहदात उन्होंने किए हैं वो पाकिस्तान के जो कई जो हल्के हैं उनके अंदर जो है उनको पजीराई नहीं हासिल। और साथ ही साथ हमारे यहाँ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका आउट ऑफ द वे जाके भारत के जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है, दीगर ममालिक को फैसिलिटेट कर सकता है, फाइनेंशियली कर सकता है, मिलिटरीली कर सकता है, डिप्लोमेटिकली कर सकता है, तो फिर चाइना का जो किरदार है उसको भी मेरे ख्याल में हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं। तब तो फिर ये हो सकता है कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी पे चले जाएं, लेकिन फिलहाल हम जो है वो मेरे ख्याल में एक तवाज़न कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका भी जो है हमसे डू मोर की गर्दान जो है उसकी लगी हुई है। हमें बहरहाल आज नहीं तो कल फैसला करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में जब वजीर आजम चीन जो है वो तशरीफ ला रहे हैं तो ये फैसला कौन मराहिल होंगे, हमें उसके बाद अपनी वाज़े जामे हिकमत अमली और जो हमने CPEC के हवाले से जो 9 डिफरेंट इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर किए गए वादे थे उनके अंदर लहतो लाल से काम क्यों लिया, इसका जवाब भी हमें मेरे ख्याल में देना पड़ेगा। तो ये
जब उनका दौरा होगा तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें तशकल-बाम हो जाएंगी। ठीक है, क्लैरिटी आ जाएगी आप ये कह रहे हैं। चलें जी, इस हवाले से हमारे पैनलिस्ट की राय आ चुकी है। अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामे में जहां BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मचा दी है, हम देख रहे हैं हुकूमती नुमाइंदगान की दौड़ें लगी हुई हैं इस वक्त। राना सनाउल्लाह साहब वो मीटिंग कर आए हैं, लेकिन अख्तर मेंगल साहब मान नहीं रहे इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए। वहीं PTI भी कह रही है कि आप ऐवान में लड़कर अपनी जो भी मामलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको सामने रखें, वहाँ पर जाकर जंग लड़ें, बजाय कि आप इस्तीफ़ा दे के साइड पर हो जाएं। अब दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी ये कह रहे हैं कि सियासी मामलात जो हैं वो सियासी लोग बैठ कर तय करें, और जो सियासी लोग हैं उनको, सियासतदानों को बाइख्तियार बनाना पड़ेगा हमें। उन्होंने भी अख्तर मेंगल साहब की जो इस्तीफ़े के मामलात हैं उस पर बड़ा कंडेम उसको किया है। इस हवाले से क्या सिचुएशन बन रही है, और ये अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है उसको इतनी हम देख रहे हैं कि रेलेवेंस एक हासिल हो चुकी है, हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है, क्या मामलात है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस हवाले से टेक लेंगे। शाह साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? शाह साहब को आवाज़ मेरी पहुंच पा रही है? शाह साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा, ये जो सारे मामलात है अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा। जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल हम ना आप जी बिल्कुल मैं अच्छा आमना, वैसे मेरे ख्याल से आपका जो सवाल मुझे समझ आए, अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है वो मेरे ख्याल में एक नो कॉन्फिडेंस है इस मौजूदा सिस्टम के ऊपर। क्योंकि देखिए, मेंगल साहब हमेशा से जब भी इक़्तिदार में आए वो बार बार बलूच जो है वो मफादात की बात करते रहे, बलूचिस्तान के हुकूक की बात करते रहे, और पिछली हुकूमतों में भी जब उनके साथ वादे किए गए तो उन्होंने इसी तरह खफगी का इजहार किया। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है इस ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कि जिसमें आप उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे जो कि मेरे ख्याल में देनी चाहिए थी। और बलूचिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, नाराज़ बलोचों का इशू है, आपने उसको एड्रेस करना होगा। ये ठीक है कि हम मानते हैं कि माजी में हमारी इंगेजमेंट ज़्यादा रही हैं, हम जो है बॉर्डर के ऊपर मसरूफ़ रहे हैं, हमारे अंदरूनी जो हालात थे उसके ऊपर मसरूफ़ रहे हैं, और बलूचिस्तान हमेशा हमारी जो है वो पॉलिसी के अंदर बैक पेज पे रहा है। लेकिन अब इस वक्त अगर ओवरऑल हालात को देखा जाए तो मेरे ख्याल से लोग बिल्कुल नाराज़ भी हैं, उनकी नाराज़गी को भी जो है देखा जाना चाहिए। बलूचिस्तान के साथ जो वादे किए गए थे, आया उनको क्यों पूरे नहीं किए गए? फिर आप देखते हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हैं वो किस हद तक कितनी इफेक्टिव हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को इकट्ठा मिला के ये तमाम चीज़ें जो है वो उसको एड्रेस कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम ये समझें कि बलूचिस्तान एक बर्निंग इशू है, आपके हॉस्टाइल फोर्सेस जो है उसको एज अ प्रॉक्सी बेस इस्तेमाल कर रहे हैं आपके मुल्क की डिस्टेबलाइजेशन के लिए, बल्कि आपके इकनॉमिक जो नर्व है उसको हिट करने की कोशिश करें। जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से BLA ने यहाँ पे जो है वो कार्रवाइयाँ की। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बलोच जो लीडरशिप है वो ज़ाहिरी बात है इस तमाम चीज़ को उठाएगी, और हुकूमत को बड़ा सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि ये मामलात मजीद जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जिस तरह से वो अख्तर मेंगल साहब ये कह भी रहे हैं हमाद कि 2018 से लेकर बलूचिस्तान का जो इशू है हर हुकूमत के सामने रखा, लेकिन उस पर ना तो सुनवाई होती है, ना कोई एक्शन नज़र आता है। अब हम देख रहे हैं बड़ी दौड़ें लग गई हैं, कुछ वज़ीर आज़म साहब के सामने भी ये मामला रखा जाएगा, राना सनाउल्लाह साहब की एज़ पर हिज स्टेटमेंट। तो अब ये कुछ इसका आउटकम निकलता हुआ देख रहे हैं, इसको सीरियस लिया जाए? मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, हमारे मुल्क के मसाइल जो है वो दायमी मसाइल हैं। बलूचिस्तान के इशू का शुमार भी उसी फहरिस्त में होता है कि अब ये इतना पुराना मसला होता जा रहा है कि ये भी बहुत अर्से से हमें याद नहीं पड़ता कि ये वहाँ पर अच्छे हालात कब रहे हों। खास तौर पर नई नस्ल की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने तो जब से होश संभाला है बलूचिस्तान के बारे में ऐसी ही खबरें सुनी हैं, ऐसी ही खबरें देखी हैं। कभी वहाँ पर देखें तो मिसिंग पर्सन का मामला ज़ेर बहस आता है, कभी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं जिससे कौम का दिल दहल जाता है। तो यही, और ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से वहाँ के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं वो भी पसे पुष्ट चले जाते हैं। जैसा सर फरमा रहे थे पिछले सेगमेंट में भी कि जो लोग हमारे मुल्क में सही तरीके से अगर पाकिस्तान के साथ अलायंस नहीं रखना चाहते, उन ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हम चल नहीं सकते। लेकिन ये भी है कि वहां पर मसाइल हैं। मेंगल साहब ने अपने एक इंटरव्यू में अभी हाल ही में कहा है, कल खालिदन उनका इंटरव्यू आया कि पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं कि बलूचिस्तान का क्या मसला है, लोग मेरे से पूछते रहते हैं। ये बात उन्होंने एंकर्स को एड्रेस करते हुए कही है कि अक्सर एंकर्स मेरे से सवाल करते हैं कि क्या मसाइल है बलूचिस्तान के। मेरे नजदीक ये स्टेटमेंट जो है वो नहीं है।
یہ واقعی شاید ابھی تک ہمارے لوگ ہمارے شعبے صوبوں کرنے والوں کو اس طریقے سے شاید نہیں سمجھ پائے جو اس کی اصل سنجیدگی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کی وجہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے, ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور مسئلہ کیا ہے. ابھی حال ہی میں جو دلخراش واقعہ وہاں پیش آیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ہائی لیول کانفرنس ہوئی ہے, پرائم منسٹر صاحب تھے اور لوگ تھے اس کے اندر, وہاں پہ آپریشن کی بات گشت ہو رہی ہے. وہاں آپریشن کی ہوتی ہے تو ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ باہر آ کے فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے, وہاں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ ٹیم کی حد تک تو کہتے ہیں کہ آپریشن رہی ہے, لیکن بلوچستان کا معاملہ آتا ہے تو کرکٹ بورڈ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہاں پر تو صرف ایس ایچ او کی مار ہے. یہ ایسے بیان دینے سے بالکل ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میں اپنے اگلے پینلسٹ کی جانب بڑھتی ہوں. احتشام صاحب, یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ایک ایسی سین وائس کا فورس ہے کیا گیو اپ کر دینا, یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ معاملات میں آگے رکھتا رہا لیکن کسی نے سنا نہیں. اب کس طرح سے دیکھیں آپ سچویشن کو؟ اب نا ایک چیز میرا خیال ہے اس پہ بڑا فوری طور پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کل ان کے ساتھ کیا ہوا قومی اسمبلی میں, کل منگل ہے, منگل کو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا بہت کم ہوتا ہے کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. اب وہ بقول ان کے مینگل صاحب کے کہ میں ملا ان سے جا کے یا صادق صاحب کو کہ میں ٹائم مجھے دے, میں بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ضرور بات کریں. پھر وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کے گیا اسد کیسر صاحب سے, انہوں نے کہا جی کوئی انٹرپشن ہوگی آپ بات کریں. اس طرح ہی نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہا, انہوں نے کہا جی آپ بات کریں. ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ غصہ فرسٹریشن یہ تھی کہ مجھے کہا گیا, ایشورنس دی گئی کہ میں بولوں گا, اور جس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے مطلب بڑا نارملی نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, تو یہ ڈیلیبریٹلی جو کیا گیا میرا خیال ہے اس سے زیادہ ناراض ہوئے. اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سارے معاملے میں آپ ان کی گفتگو سنیں, جو میں نے انٹرویو جو مات ذکر کر رہے ہیں میں نے بھی سنا تھا منیجے کے ساتھ, باقی چیزیں بھی. ان کا زیادہ غصہ اس وقت یا شکایات ہیں وہ بلوچستان کی حکومت سے. وہ وہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ خربہ پروی ہے, وہاں پہ کرپشن ہے, لوگوں کے مسئلے مسائل نہیں ہیں, پوچھے جاتے ہیں نہ ان سے بات کی جاتی ہے. پھر ان کا ظاہر ہے نمبر آف سیٹ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات بنوا سکیں. دیکھیں آمنہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسرجنسی بلوچستان میں آپ 72-73 میں بہت زیادہ تھی, بلکہ پاکستان بننے کے بعد ہی حالات خراب ہو گئے تھے. بھٹو صاحب کے زمانے میں سب کچھ ہوا, پھر لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے. کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ ہم ان کو عزت نہیں دیں گے, اپنا بلوچوں کو عزت نہیں دیں گے, پشتونوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے, چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور دوسری بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ صرف نعرے بازی کیوں کرتی ہیں. کبھی زرداری صاحب وہاں جا کے کہتے ہیں میں بلوچوں سے معافی مانگتا ہوں. بھئی سوال یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں انسرجنسی ہے, وہاں پہ مسائل ہیں, وہاں پہ تعلیم نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, تو آپ اس کو دیکھیں, ان ایشوز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب آپ کا شارٹ اس پہ ٹھیک. دیکھیں اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی قداور شخصیت ہیں, اور وہ وہاں ایک قوم پرست جماعت جو ہے وہ اس کو نمائندگی کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, اور ان کی فیملی کے جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے. اور جو پاکستان کا نقشہ ابھی ہم بلوچستان کا دیکھ رہے ہیں, جب پاکستان کی تخلیق ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ یہ بلوچستان کا یہ نقشہ نہیں تھا, یہ بعد میں جا کے بہرحال اس سے ہٹ کے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے اب وہ بات کریں گے, کیونکہ حکومتی پارٹی کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان جو طبقہ ہے وہ بھی بی ایل اے کی سوچ کو جو ہے وہ وہاں ان کے ساتھ جوائن کر رہا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ خاص طور پہ ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ خواتین کے حوالے سے اور کچھ نوجوان جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو جو جوائن کر رہے ہیں, اس کا میرے خیال میں ایک دباؤ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ قوم پرست تھے بلوچستان میں, کیونکہ مختلف قوم پرست جماعتیں موجود ہیں, ان کو الیکشن میں جو ہے وہ ان کو پذیرائی نہیں ملی. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ پذیرائی کیوں ملی یا نہیں ملی, بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ لوگ اس پروسیس سے باہر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو دہشت گردانہ سوچ جو ہے, دوسری طرف جو ہے وہ دہشت گردی کا عمل ہو رہا ہے, تیسری طرف انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ اس وقت پراکسیز اپنی لڑ رہی ہیں بلوچستان میں, جس کو مغرب کی اور بھارت کی پوری پشت پناہی حاصل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم پہ اگر وہ لوگ جو کہ ناراض ہیں, ڈاکٹر مالک جیسے دیگر لوگ, ان کو پولیٹیکل سسٹم سے باہر رکھا ہوا ہے. اب وہ پولیٹیکل ارینا سے باہر رہیں گے تو پھر یہ تو دباؤ تو پڑے گا. اور اختر مینگل صاحب کی وجہ سے کوئی ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی ہو, لیکن
ज्यादा इस टाइम पे जो नजर आ रहा है, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब को लग रहा है कि उनके सर्वाइवल का ज्यादा मसला है, और अगर इस टाइम पे उन्होंने कोई जामे हिकमत अमली और बलोच कौम को और खास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उसकी उमंगों की तसल्ली और तशफ़ी के मुताबिक काम न किया, तो वो फिर उनका खानदान जो है वो बिल्कुल जो है वो साइड लाइन कर दिया जाएगा और उनकी तमाम माजी की कुर्बानियां जो है वो रायगा जाएंगी। अब बलूचिस्तान में जब पहले इंसर्जेंसी हुई तो उस टाइम पे भुट्टो साहब की हुकूमत थी, आज भी पीपल पार्टी की हुकूमत है, और हुकूमत मामला को एग्जैक्टली ये ना हो कि हालात काबू से बाहर हो जाएं। ये वाकई आपने जिसानी इशारा दिलाया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, बात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।